آج تو ہم نے ان بے رحم درندوں سے ان معصوم پاکستانیوں کی جان چھڑا لی، مگر خدا نخواستہ پاکستان ہم سب کسی ایسے دوسرے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے اور جن کو پاکستان سے محبت ہے، ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا ملکی صورتحال پر اے پی سی بلانے کا اعلان۔ کوئٹہ میں امن و امان پر اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، بدقسمتی سے دہشت گردی کے خلاف اتفاق کا فقدان ہے، ہمیں چاہیے ہوش کے ناخن لیں، جو ہو گیا اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، بلوچستان میں اہم پروجیکٹس پر توجہ دینا ہوگی۔ سپہ سالار سے کہا، جتنے وسائل فورسز کو چاہیے میں فراہم کروں گا، بندوق کے زور پر کسی کو اپنا نظریہ مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ حالات کا ذمہ دار سابق حکومت کو قرار دیا۔ بولے، سوال ہے دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر کیوں اٹھایا؟ طالبان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والوں کے باعث آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ایسے طالبان کو بھی رہا کیا گیا جن کے کردار سیاہ تھے۔ بدقسمتی سے اس واقعے میں جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ زبان پر نہیں لائی جا سکتی ہے۔ اپنی ہی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اندازہ کریں ملک کا کیا حال ہوگا۔ ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کے خلاف باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ قوم کو دوست نما دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ ملک دشمنوں کے بیانیوں کو جس طرح ہمارے مشرقی ہمسائے ملک نے چلایا اس پر افسوس ہوتا ہے۔ اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کی بات کر رہا ہے اور افسوس کے ساتھ جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں۔ صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ ان کے لیے تو جذبہ ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے قائد کے لیے، مگر ان کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ سیاسی جماعتوں سے متحد ہونے کی اپیل۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ افسوس ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی کامیابی کھو بیٹھے ہیں، ہماری تقسیم کا فائدہ ملک دشمن اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں یا وزیر اعلیٰ کے پی ہوں، اگر انہیں ہماری مدد چاہیے ہے تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک نہ ہوئے تو جو آگ بلوچستان میں لگی ہے وہ چاروں صوبوں اور ریجن میں پھیلے گی۔ تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ پاکستان پہ جو انہوں نے 3-4 دن جو ہے راہ گلاپا ہے، اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا ہوا ہے، دیکھیں یہ کس کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے اپوزیشن بینچوں سے کہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑیں۔ قومی اسمبلی کا ایوان لفظی حملوں سے گونجتا رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کو نشانے پر رکھا۔ بولے، جعفر ایکسپریس حملے پر پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا کیا، سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا، جو انتہائی شرمناک ہے۔ ان کے جانے مانے بھگوڑے بیرون ملک بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ فوج نے مغوی لوگوں کو رہا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فوج کی کامیابی کو ناکامی دکھانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے جو کیا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ اگر ان کے اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ آپ نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بنائے اور جس طرح وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا وزیر دفاع کو بھرپور جواب، کہا کہ ان کو ذرا سی شرم ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے۔ جعفر ایکسپریس پر ایوان کا اعتماد میں لینے کی بجائے تحریک انصاف پر الزام عائد کر دیا۔ پی ٹی آئی ان کے اعصاب پر سوار ہے، بطور پاکستانی اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔
جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، سندھ اسمبلی میں بھی شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کا ایکشن قابل تحسین ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر واضح کر دیا۔ کہا جعفر ایکسپریس پر حملہ بیرون ملک بیٹھی قیادت نے کروایا، دہشت گردوں کے افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل، گردی کا مقابلہ باہمی اتحاد سے کرنا ہوگا۔ جعفر ایکسپریس حملے پر دنیا کے مختلف ممالک کی شدید مذمت، روس، امریکہ اور چین نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ روسی صدر نے کہا پاکستان کی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہمت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن نے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ترجمان امریکی سفارت خانے نے کہا امریکہ BLA کو عالمی دہشت گرد گروپ قرار دے چکا، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیکیورٹی تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا چین کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، دہشت گردی سے نمٹنے، سماجی استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ 2015 سے تفصیلات نہیں دی گئیں، کتنا ٹیکس اکٹھا ہوا، ٹیکس تباہ ہونے کی بحالی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت، وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کل کوئی اور ایکٹ دونوں ایوانوں سے پاس کروا لیا جاتا ہے تو کیا نیا ایکٹ بنے گا؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ ایکٹ پاس کروانے کے لیے پہلے مناسب پالیسی بنانا ہوتی ہے۔ چینی وزیر اعظم آئندہ ماہ پاکستان آئیں گے، سی پیک کے منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ ISSI میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر جیان زیڈونگ نے کہا پاکستان اور چین کی دوستی مضبوط ہے۔ پیپلز پارٹی نے متنازع کینالز کا مسئلہ سندھ اسمبلی میں اٹھا دیا، دریائے سندھ پر نہروں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کی، متنازع نہریں نکالنے کا عمل فوری بند کرنے کا مطالبہ، کہا سندھ کا پانی کسی کو نہیں دیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ پانی ہماری بقا کا مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی نے کبھی اقتدار کے لیے سندھ کے پانی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ بانی PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف مقدمات میرٹ پر نپٹائے تھے، پہلے سے موجود ججز کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خلط کے خلاف آواز اٹھائی تھی، بغیر حلف اٹھائے ایک جج کو لا کر قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا۔ یہ سارے طریقے عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کے لیے آزمائے جا رہے ہیں۔ میری رائے میں پارلیمنٹ کے بجائے آئین پاکستان سپریم ہے۔ سیویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، پارلیمنٹ بھی آئین کے تابع ہے، آرمی ایکٹ بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے فوج کو ڈسپلن میں رکھا جا سکے۔ خواجہ حارث نے کہا کسی قانون کے اطلاق کا معیار کیا ہوگا یہ طے کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدلیہ کا نہیں۔ کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی۔